مدینے میں ہجرت سے پہلے کوئی مملکت نہیں تھی کہ نظم و نسق کے لیے پہلے بنے ہوئے قوانین اور قواعد میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے کام چلایا جا سکتا۔ صرف قبیلے ہی قبیلے تھے۔ مدینہ کئی خوشحال یہودی قبائل کا بھی گھر تھا۔ مذہبی بنیادوں پر قائم ہونے والی مملکت میں غیر مسلموں کے ساتھ بطور خاص کوئی مناسب معاملہ ضروری تھا۔ منافق بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، ایسے بھی جو ذرا فاصلے سے نئی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کہ دیکھے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جو کچھ ہوا تھا وہ سب کے لیے اتنا نیا، اتنا چونکا دینے والا تھا اور اکثر کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ نئے حالات سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ صرف ایک بات سب جانتے تھے کہ اب حالات حسب سابق ہرگز نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب قبائل سرداروں سے ملاقاتیں کی، انہیں مل جل کر رہنے کی افادیت کا قائل کیا۔ پھر سب کے ایما پر انہوں نے اس نئی شہری مملکت کا سربراہ اعلیٰ بننا قبول فرمایا۔ اس کے بعد اپنی فراست اور سب سے رضامندی سے ایک دستور مرتب کیا جو دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور تھا، یعنی کہ آئین تھا۔ میرا ایمان ہے کہ پہلی اسلامی مملکت کا یہ دستور اب تک انسانی زندگی کی تہذیب کرتا رہے گا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبوں کی ایک بڑی تعداد جمع کی اور ان کو مختلف شعبوں کے امور کی تفصیلات اور قواعد کی تحریر کا کام سپرد کر دیا۔ کچھ لوگ کاتب وحی تھے، کچھ آمدنی کا اندراج کرتے تھے کہ کس کس کب کتنی کتنی رقم یا جنس سرکاری خزانے میں جمع کرائی، مال غنیمت کتنا آیا اور کیسے کیسے خرچ ہوا۔ کچھ سرکاری خزانے سے پینشن پانے والوں کی تفصیلات کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ ایک کاتب کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ان بالغ لوگوں کی فہرست مرتب کرے جو جنگ کے لیے موزوں بھی ہیں اور ضرورت پڑنے پر فوراً جنگ کے لیے روانہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی باقاعدہ فوج تو تھی نہیں، یہی رضاکار تھے جو جنگ کی صورت میں حالات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے تھے۔ انہی سرکاری خزانوں سے وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔ امور مملکت کا بوجھ آ پڑا تو چند ہی ماہ میں ہماری تعمیر کی ہوئی مسجد ناکافی ہو گئی، کیونکہ یہ صرف ہماری جائے عبادت نہیں تھی بلکہ مدینے میں قائم ہونے والی پہلی مملکت اسلامیہ کا صدر دفتر اور تمام ملت اسلامیہ کا دینی اور سیاسی مرکز اور محور بھی تھا۔ چنانچہ مسجد کی توسیع کے لیے ہم ایک بار پھر کمر بستہ ہو گئے۔ یہ توسیع اس لیے بھی ضروری تھی کہ قریبی محلوں میں جو مسلمان اپنی چھوٹی چھوٹی مساجد میں نماز ادا کرتے تھے، اللہ کے رسول کی امامت میں نماز کی سعادت حاصل کرنے بہت بڑی تعداد میں ہماری مرکزی مسجد میں آنے لگے تھے۔ ساتھ ہی رسول اللہ کے رہنے کا مسئلہ بھی تھا۔ ام المومنین حضرت سودا اور حضور کی صاحبزادیاں ام کلثوم اور فاطمہ ساتھ تھیں۔ ابھی تک آپ ایوب خالد کے مہمان تھے۔ چنانچہ مسجد میں توسیع ہوئی اور ساتھ ہی 4 حجرے تعمیر کیے گئے، ایک سودا کے لیے، ایک ام کلثوم اور فاطمہ کے لیے، ایک عائشہ کے لیے جن کی رخصت کے دن قریب آ رہے تھے، اور ایک حجرہ سرکاری خزانے کے لیے سب جس میں سرکاری رقم اور سرکاری ملکیت کی چیزیں رکھی جاتی تھی۔ یہ حجرہ مکفل رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب میرے سپرد فرما دیا، گویا مجھے دنیا کی پہلی اسلامی مملکت کا پہلا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا۔ بہت بڑی سعادت تھی یہ مجھ غلام زادے کی کہ مجھے اتنے بڑی ذمہ داری سونپی گئی۔ مؤذن کی حیثیت سے تو میرے ساتھ میرے محترم بزرگ ابن ام مکتوم بھی تھے، لیکن اس نئے فرض منصبی میں میرا کوئی اور شریک کار نہیں تھا، بس سرور عالم کی رہنمائی شامل تھی جس سے میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوتا تھا۔ شروع میں تو یہ کام مجھے بہت مشکل نظر آیا، لیکن جوں وقت گزرتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے میری پریشانیاں کم ہوتی چلی گئی۔ ابتدا میں میری مشکل یہ تھی کہ آمدنی کے نہ ذرائع معین تھے نہ مقدار۔ یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ آمدنی کی صورت کب پیدا ہوگی۔ ابھی خرچ کی مدیں مقرر تھیں، ادھر خرچ کی مدیں مقرر تھیں، نہ لکھ چھوڑنا کہ کتنی رقم وصول ہوئی، کب اور کہاں سے وصول ہوئی،
کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن متوقع آمدنی کا اندازہ نہیں لگ پاتا تھا۔ نہ یہ علم تھا کہ آمدنی کب ہوگی، ادھر خرچ تھے کہ رکتے ہی نہیں تھے۔ غریبوں اور محتاجوں کی امداد، جس میں حضور کے حکم پر اہل صفحہ کی تقریباً 80-90 حضرات کی کفالت بھی شامل تھی۔ مختلف سرکاری امور پر مقرر کارکنوں کی تنخواہیں بھی، جنگ میں گرفتار ہونے والے مسلمانوں کی گلو خلاصی کے لیے رقم کی ادائیگی، بیواؤں کی خبرگیری، بے وسیلہ مقروضوں کی اعانت، مسافروں کی دیکھ بھال، سرکاری مہمانوں کی تواضع اور ان سب کے علاوہ وہ خرچ جو کسی خاص صورتحال میں ایسے لوگوں پر اٹھتا تھا جن کے کسی خاص وجہ سے دلجوئی منظور ہوتی تھی، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات تھے۔ پھر غزوات اور سریات کے اخراجات وغیرہ بھی۔ مجھے جو جیتے جی موت کے کرب سے گزر چکا ہے، کسی کی جان لینا اچھا نہیں لگتا۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے شمشیر زنی کا نہ شوق دیا نہ استعداد۔ بڑی کوشش کی لیکن مبتدی کا مبتدی رہا۔ حمزہ اور علی دونوں نے میرے ساتھ بہت مغز ماری کی، مگر میں اس فن میں کوئی مہارت حاصل نہ کر سکا۔ مد مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، آنکھوں میں اسے تولنا، اس کی قدر و قامت اور قوت کا اندازہ لگانا، پھر اپنے پورے قد کا استعمال کرتے ہوئے وزن آگے کی طرف ڈال کر اس پر وار کرنا، یہ سب کچھ مجھے کبھی نہیں آیا۔ یہ سارے کام ایک ایک کر کے تو میں کچھ حد تک کر لیتا تھا، لیکن ایک ساتھ یہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کچھ بھول جاتا تھا، کبھی کچھ بھول جاتا تھا۔ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے علی سارا دن مسجد کے عقب میں مجھے مشق کراتے رہے، تلوار کے وار اور ہر وار کی مناسبت سے قدموں کا استعمال سکھاتے رہے۔ میرے قدموں کا استعمال ٹھیک تھا۔ حمزہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی میرے جسم کی چستی کی تعریف کی۔ علی نے کہا، میں اپنے قد کا مناسب فائدہ اٹھاتا ہوں، مگر میرے بازو میرے قدموں کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ ویسے دل ہی دل میں ہم سب جانتے تھے کہ جنگ تو ہمیں قوت بازو سے نہیں، قوت ایمان سے لڑنا تھی۔ اسلام کے مارکوں میں ہمیں واقعی یہ محسوس ہوتا تھا کہ دشمن ہمارے سامنے موم کی طرح پگھلتا جا رہا ہے۔ ہماری نگاہیں ہی اس کا پتہ پانی کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ جنگ جوئی میرے خون ہی میں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے دوسرے فرائض سونپ دیے تھے۔ میرے سپرد یہ کام تھا کہ میں فوج کے راشن کا بندوبست کروں۔ فوج کیا تھی، صرف 300 آدمی تھے، لیکن غربت کے اس دور میں 300 کی خوراک کا انتظام بھی معنی رکھتا تھا۔ مگر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی اور مدینے سے بدر روانگی اور واپسی مدینہ آنے تک کھانے کا سارا انتظام ٹھیک رہا۔ اس عرصے میں مجھے خوراک جمع کرنے کے لیے تمام حربے استعمال کرنا پڑے۔ کسی سے مانگا، کسی سے خریدا، کسی سے ادھار لیا، کسی کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا۔ یہ تو لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ان دنوں میری حالت اس مرغی جیسی تھی جس کی نظر سے ایک دانہ بھی نہیں بچتا تھا۔ مگر یہ مبالغہ ہے کہ بلال نے چیونٹیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ جہاں ان کی قطار دیکھتا ساتھ ساتھ چل پڑتا تاکہ ان کا جمع کیا ہوا ذخیرہ بھی اٹھا لائے۔ ویسے صورتحال اس سے بہت زیادہ مختلف بھی نہیں تھی۔ بدر میں مسلمان کام ضرور آئے، مگر کسی نے بھوک سے نڈھال ہو کر شہادت نہیں پائی۔ مدینے سے روانگی سے قبل ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضا کی بشارت مل چکی تھی، اور اس نے ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا۔ ہماری جنگ دفاعی تھی، محدود تھی اور صرف اللہ کے لیے تھی، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیات میں ہمیں حکم ملا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو ان کے خلاف جو تم سے جنگ کرتے ہیں، جنہوں نے تمہیں بے گھر کیا، لڑو مگر خود جنگ نہ شروع کرو، کیونکہ اللہ جنگ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب تمہارا دشمن جنگ روک دے تو تم بھی جنگ روک دو۔ جنگ ٹھن ہی گئی تو اللہ کے رسول نے اس محاذ کی بھی ایسی قیادت کی کہ بڑے بڑے عسکری ماہر ان کی حکمت عملی پر رشک کرتے ہیں۔ انہوں نے جنگ میں یہاں تک طے فرما دیا تھا کہ کون کہاں کس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ فوج کی تنظیم کی بھی ایک نئی صورت واضح ہوئی۔
جب ہم لوگ میدان جنگ میں اترے تو ہماری فوج ایک نیا منظر پیش کر رہی تھی۔ صحرائی جنگوں میں رواج یہ تھا کہ لوگ الگ الگ چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں جنگ کرتے تھے۔ ایک دائرے میں یہاں مارکا آرائی ہو رہی ہے تو کچھ فاصلے پر ایک دوسرے حلقے میں مد مقابل ایک دوسرے سے نبرد آزماں ہے، اور تمام دائروں میں ریت خون سے رنگی جا رہی ہے، زخمی گر رہے ہیں، لاشیں تڑپ رہی ہیں۔ ہمیں حضور نے یہ ہدایت دی تھی کہ ہم سب ایک ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ حضور کا ارشاد تھا، جب آج جنت تلواروں کے سائے میں ہے، آج جو شہادت پائے گا فرشتے اسے خود جنت تک لے کر جائیں گے، مگر سب شہداء کے زخم ان کے سینوں پر ہونے چاہیے، پشت پر نہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ ہماری ہر جنگ اصولوں کی خاطر لڑی جائے گی، ہوائے نفس کے لیے نہیں ہوگی۔ رسول اللہ نے جنگ کا دائرہ محدود کرنے کے لیے بھی قواعد مرتب فرمائے اور ان کے اعلان کے لیے میرا انتخاب فرمایا۔ سردیوں کی شام تھی اور فارس کی ہوا چل رہی تھی، موسم میں بے حد خنکی تھی۔ آج سے پہلے میں نے حضور کو کبھی اتنا خاموش اور آپ ہی آپ میں اتنا گم نہیں دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے ہدایات دینے کے لیے پاس بلایا تو مجھے بہت آگے جھک کر ان کے الفاظ سننا پڑے۔ ہدایات دے کر حضور رخصت ہو گئے۔ آج شام وہ وقت سے پہلے ہی خیمے میں چلے گئے تھے جہاں انہوں نے رات بہت دیر تک ایک عبادت کی اور مسلمانوں کی فتح کے لیے دعائیں فرمائیں۔ دوسرے دن صبح میں ایک بلند مقام پر کھڑا ہو گیا۔ مدینے کے درختوں کی جھنڈ میرے پیچھے تھے اور میرے سامنے سپاہ اسلام تھی جسے اسلام کی پہلی جنگ میں شریک ہونا تھا۔ 300 نفوس اور ان کے سامنے صحرا جدھر ہمیں کوچ کرنا تھا۔ فضا میں کوئی پرندہ نہیں تھا، ہوا ساکت تھی اور آسمان پر سفید بادل کا صرف ایک ٹکڑا تیر رہا تھا۔ میں نے بآواز بلند سب کو مخاطب کیا اور اللہ کے رسول کی ہدایات کا اعلان کیا۔ جو کچھ اس دن میری زبان سے ادا ہوا مجھے اس پر فخر ہے۔ جنگ کے قواعد یہ ہوں گے: کوئی کسی عورت پر یا بچے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کھیت میں کام کرتے ہوئے کسی کسان پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی ضعیف آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی اپاہج پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی پھلدار درخت کو نہیں کاٹے گا۔ اگر کسی نے کھانے کو کچھ لیا تو اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ کوئی جنگی قیدیوں کو رسیوں سے نہیں جکڑے گا، کوئی خود سوار ہو کر قیدیوں کو پیدل چلنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ دوبارہ تاکید ہے کہ کوئی بچوں پر ہرگز ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ بچوں کے متعلق مجھے حضور نے 2 مرتبہ اعلان کرنے کو فرمایا۔ یہ تھی ہماری تعلیم اور تنظیم۔ کل 313 آدمی، جن میں 86 مہاجر تھے خزرج کے اور 170 اور اوس کے 61، 70 اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے۔ مکے سے جو فوج ہمارے ساتھ لڑنے آ رہی تھی اس میں 1000 آدمی، 750 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے۔ ہم لوگوں نے درختوں کی چھالیں اپنے جسموں پر باندھ کر ڈھالوں کا کام لیا۔ ہمارے مد مقابل فولاد کے زرہ بختر پہنے ہوئے تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر حملہ آور ہوتے تو ہمیں لگتا تھا سروں پر چٹانیں منڈلا رہی ہیں، لیکن فتح ہماری ہوئی۔ پلیز یہ مائک میوٹ کر دیا کریں آپ لوگ جب میں بک پڑھ رہی ہوتی ہوں تو۔ جب جنگ بدر کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تو شام خاصی گہری ہو چکی تھی۔ امیہ ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہا تھا مگر ابھی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی اس نے اچانک مجھے اپنے گرد کھڑے ہجوم سے باہر نکلتے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے مجھے نہایت حقارت سے غلام کہہ کر پکارا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں ہنس پڑتا لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ امیہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ تلوار ہاتھ سے گرا دیتا مگر اپنے سابق غلام کے سامنے وہ بھی ایسا نہ کر سکا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی تلوار مجھ پر وار کرنے کے لیے اٹھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کی زرہ پیٹ پر سے کٹی ہوئی تھی، تقریباً 1 پور کے برابر، چوڑی جگہ خالی تھی۔
میں نے اسی جگہ وار کیا اور وہ اوندھے منہ گر گیا۔ میرے ساتھیوں نے اسے سیدھا کیا، وہ مر چکا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ مجھ پر ایک عجیب اضطراب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ غلاموں کے خمیر میں ان کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوتی ہے کہ اپنے آقا پر کبھی مدافعت نے بھی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اس وقت میرا سابق آقا زمین پر پڑا تھا اور میری تلوار سے اس کا خون ٹپک رہا تھا۔ اس وقت سے آج تک میں نے کئی راتیں سوچتے سوچتے گزاری ہیں کہ بلال، کیا تو نے اس سے بدلہ لیا تھا جو اللہ کی طرف سے تجھ پر جائز نہیں تھا؟ کیا تو نے جان بوجھ کر اپنے رسول کی سری حکم کی خلاف ورزی کی کہ ہتھیار ڈالنے والوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا؟ کیا تیرے پاس اس کے قتل کا کوئی جواز تھا؟ کیا تجھے بدلہ لینے کی اجازت تھی؟ وہ اس وقت جنگی قیدی تھا یا ہتھیاروں سے لیس ایک مخالف؟ اس نے تجھ پر پہلے ہاتھ اٹھایا تھا یا تو نے حفظ ما تقدم کے طور پر اس پر پہلے وار کر دیا تھا؟ تو غصے میں بہک جانے کا قصوروار تھا یا اس کے غصے کی وجہ سے مدافعت پر مجبور؟ ایک بے قصور تیری تلوار نے اس دن اس کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا یا تیرے اپنے مستقبل کا؟ امیہ کی لاش کے گرد کھڑے دوستوں نے مجھے مبارکباد دی، لیکن وہ صحیح صورتحال کے شاہد نہیں تھے۔ موقع کہ صرف دو ہی شہادتیں یا گواہ تھیں، میں اور امیہ۔ احد میں ہمیں معلوم ہوا کہ جنگ ایک ہنڈیولا ہے جو کبھی اوپر لے جاتا ہے اور کبھی نیچے لے آتا ہے۔ جنگ میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، بلکہ یہ کہ اس سے پہلے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ احد میں وہ جیت گئے، وہ کھڑے رہے اور ہم گھبرائے ہوئے، پریشان، خوفزدہ، اپنی جانیں بچانے کے لیے تتر بتر ہو گئے۔ وہ جیت گئے تھے، لیکن اپنی فتح کی خوشی میں انہوں نے کیا کیا؟ احد کے پتھریلے خارزار میں اپنی فتح کا نعرہ لگانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی میدان میں اپنے لیے جہنم کی فصل بوئی۔ انہوں نے لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کو برہ نہ کیا، ان کے اعضاء کاٹے، ان کے ناک کان کاٹ کر گلے کے ہار بنائے۔ لیکن ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ لاشوں کی بے حرمتی سے انہیں کیا حاصل ہوا؟ ان کے اعضاء کاٹ کر انہوں نے کیا پایا؟ واقعہ یہ تھا کہ یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا۔ قرآن کی تیسری سورت آل عمران کی آیت نمبر 166 میں صاف آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں احد میں اس لیے شکست دلائی کہ وہ ہماری آزمائش چاہتا تھا، اور جو مصیبت تم پر اس روز پڑی جب دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے، وہ اللہ کی مشیت سے ہوئی تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے۔ بدر کی فتح نے ہمیں ولولہ عطا کیا، احد کی شکست نے ہمیں سنجیدگی بخشی۔ ہم نے واقعی اپنی صفیں بہت جلد توڑ دی تھیں۔ حضور ہمیں پکارتے رہے اور ہم سراسیمگی کی عالم میں ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ ہمیں شاید یہ وہم تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنے پر بھی اللہ ہماری مدد کو آئے گا۔ ہمیں بچوں کی طرح ایک سخت سبق دیا گیا تھا، اور ہم تھے بھی واقعی بچوں کی طرح، مگر اس سبق کی ہمیں بڑی قیمت چکانا پڑی تھی۔ احد میں کائنات کا سب سے قیمتی خون بہا۔ حمزہ کی شہادت ہوئی۔ ہند کے پاس ایک حبشی غلام تھا، میری طرح حبشہ کار رہنے والا تھا۔ اس کا نام وحشی تھا۔ وہ نیزہ پھینکنے میں کمال رکھتا تھا۔ ہند کو حمزہ سے خاص بغض تھا، کیونکہ وہ اسے بدر کے جرار سے اپنے باپ اور چچا اور بھائی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، جو بدر میں ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ہند نے وحشی کو لالچ دیا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو وہ اسے آزاد کر دے گی۔ اس کے علاوہ اسے چاندی میں تول دے گی اور اس کے قد کے برابر اسے ریشم کے تھانوں کا ڈھیر بھی دے گی۔ احد کے میدان میں وحشی کا صرف ایک ہی ہدف تھا، حمزہ۔ اسے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جنگ ہو رہی تھی، دونوں طرف سے لوگ ایک دوسرے پر ہلے بول رہے تھے۔ تلواریں، نیزے، بھالے، تیر انسانوں کے جسموں میں پیوست ہو رہے تھے۔ انسان کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ میدان کار زار خون سے سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کا شور الگ تھا۔
ہر سمت سے زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگ خس و خاشاک کی طرح گھوڑوں کے سموں تلے روندے جا رہے تھے۔ چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ جوش میں بھرے ہوئے فریقین نعرے بلند کر رہے تھے، مگر اس سارے ہنگامے میں، سارے ہجوم میں وحشی تنہا تھا، سب سے الگ، اپنے شکار کے تعاقب میں، آپس میں گتھم گتھا سپاہیوں کے بیچ سے راستہ بناتا، ہتھیاروں کی ضرب سے بچتا بچاتا، برق رفتار گھوڑوں کی زد سے ہٹتا، زخمیوں میں، لاشوں میں رینگتا گھسیٹتا، اپنا نیزہ سنبھالتا، آخرکار وہ وہاں پہنچ گیا جہاں چند قدم کے فاصلے پر حمزہ دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ واشی زخموں اور لاشوں کے درمیان لیٹا رہا، آنکھیں کھولے، نیزہ ہاتھ میں سنبھالے، بالکل ساکت۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ حمزہ اس کے نیزے کی زد میں ہے اور اس کے وجود سے بے خیر اپنے مخالفین پر وار کیے جا رہے تھے۔ وحشی لاشوں میں سے جست لگا کر اٹھا اور اپنا نیزہ حمزہ کی ناف میں پیوست کر دیا۔ بس ایک ہی بار، یہی ایک بار وحشی کی جنگ احد تھی۔ اس کے بعد وہ میدان سے باہر چلا گیا، کچھ دنوں مکے میں رہا، پھر طائف چلا گیا اور غزوہ تبوک کے بعد مدینہ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ مجھے وحشی پر ترس آتا تھا۔ غلام کے لیے آزادی کی رشوت سے انکار بہت مشکل ہے، لیکن اس نے وہ ریشم کا لباس کبھی نہیں پہنا اور ہند کی چاندی کی خرچ کرنے کی بھی اسے کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ اس نے صرف آزادی حاصل کی اور صحرا میں نکل گیا، مگر اس آزادی میں بھی وہ غلام ہی رہا، اپنی حرکت پر شرمسار، اپنے ضمیر کی ملامت کا شکار، اپنے وجود حتیٰ کہ اپنے نام سے بیزار۔ ایک مدت بعد جب وہ مسلمان ہو گیا تو حضور نے اسے اپنے سامنے آنے سے منع فرما دیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اسے دیکھ کر آپ کو حمزہ کی شہادت یاد آتی تھی، جن سے انہیں بے حد پیار تھا، مگر ایک دفعہ سرور عالم نے خود وضاحت فرمائی کہ میرے لیے سارے مسلمان برابر ہیں، وحشی سمیت۔ میں نے اس لیے اسے سامنے آنے سے منع کیا ہے کہ وہ خود میرے سامنے شرمندہ سا رہتا ہے اور اپنے دل پر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ احد کے دن ہند کا خوبصورت چہرہ بھی خون آلود ہوا۔ اس نے حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ احد کے دن رحمت عالم خود بھی شہادت کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ایک نوکیلا پتھر کہیں سے آ کر انہیں اتنے زور سے لگا کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ انہیں گرتا دیکھ کر ابن کمی، جو مکے کا سب سے بڑا تیغ زن تھا، گھوڑا دوڑاتا ان کے پاس جا پہنچا۔ آپ ابھی سمجھ بھی نہیں پائے تھے اس سے بہتر موقع کون سا ہو سکتا تھا اس شمشیر زن کے لیے جو پہلے ہی کئی مسلمانوں کو تہ تیغ کر چکا تھا۔ اس نے بھرپور وار کیا، لیکن طلحہ جو حضور کے ساتھ کھڑے تھے برق کسی سرعت کے ساتھ بڑھ کر تلوار کی زد میں آ گئے۔ ان کے لیے ہاتھ کی ساری انگلیاں کٹ گئیں اور ابن کمیہ کی تلوار جو سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود پر آ رہی تھی بہک گئی اور اس کا زور بھی کم ہو گیا۔ اس کے باوجود وار اتنی طاقت سے کیا گیا تھا کہ تلوار ان کی کنپٹی کے پاس خود کے کنارے پر لگی اور مغفر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر نبی کریم کے گال میں دھنس گئیں۔ خود سے تلوار اچٹ کر حضور کے شانے پر لگی، جس پر دوہری زرہ تھی۔ سر اور شانے پر کوئی کاری زخم تو نہیں آیا، لیکن کنپٹی کے پاس ضرب پڑنے سے ان کو چکر آ گیا اور وہ گر پڑے۔ ان کے گرتے ہی ابن کمیہ، جسے اپنی تلوار کی کاٹ پر پورا بھروسہ تھا، اپنی طرف سے اپنا کام ختم کر کے واپس جانے کے لیے مڑا۔ میں نے بھی بڑھ کر اس پر پوری طاقت کے ساتھ ضرب لگائی، مگر اس کے دفعتاً مڑ جانے سے میری تلوار شاید اس کے پاؤں پر لگی اور وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا با آواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اعلان کرتا ہوا اپنی صفوں میں چلا گیا۔ اس کا یہ منحوس اعلان محاذ کے دونوں طرف کئی لوگوں نے سنا۔ اس کے جاتے ہی چند اور مشرکین نے پیغمبر خدا کو نرغے میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس وقت 12 جانصاروں نے، جن میں بھی شامل تھا، حضور کے گرد گھیرا بنا لیا اور ان کی ڈھال بن گئے۔
سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، جیسے خار پشت کے کانٹے باہر کو نکلے ہوتے ہیں۔ خاندان مخزوم کے شماس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے تھے، ان کی مدافعت میں اتنے زخم کھائے کہ آپ نے انہیں زندہ ڈھال کے لقب سے نوازا۔ بالآخر اسی مدافعت میں انہوں نے پھر شہادت پائی۔ چلے جی، یہاں پر ہم اپنی یہ آج کا سیگمنٹ ختم کرتے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ تعالی کل ہم پڑھیں گے۔